السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا شرمگاہ کو ڈھانپنے کے بارے میں حدیث۔ کچھ حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، پورا سننا تاکہ آپ کو سمجھ آئے اور آگے دوسروں تک پہنچا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ران سے کپڑا ہٹا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی اثنا میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی، جبکہ آپ اسی طرح رہے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بھی اجازت دے دی اور آپ اسی طرح ہی رہے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی تو آپ نے اپنی ران پر کپڑا ڈال لیا۔ جب یہ سارے لوگ چلے گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جب ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی اور آپ اپنی ران ننگی رکھے ہوئے اسی حالت پر بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی تو آپ نے ران پر کپڑا ڈال لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، عائشہ میں اس آدمی سے حیا کیوں نہیں کروں کہ اللہ کی قسم فرشتے بھی جس سے حیا کرتے ہیں۔ عمیر بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ملے اور کہنے لگے، ادھر آؤ، میں تمہیں اس مقام پر بوسہ دوں جہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر انہوں نے قمیض اٹھا کر ان کی ناک پر بوسہ دیا۔ سیدنا معاویہ بن شیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنی عورت یعنی ستر والے مقامات میں سے کسے دیکھ سکتے ہیں اور کس نہیں دیکھ سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوی اور لونڈی کے علاوہ باقی سب لوگوں سے اپنے عربہ کی حفاظت کر۔ معاویہ کہتے ہیں میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تجھ میں یہ استطاعت ہے کہ کوئی بھی تیرا عورہ کو نہ دیکھنے پائے تو وہ ہرگز نہ دیکھے۔ معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، جب کوئی آدمی اکیلا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے حیا کیا جائے۔ ایک روایت کے مطابق بات سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اٹھا کر اپنے شرمگاہ پر رکھا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد مرد کے ستر کی طرف اور عورت عورت کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے، اور مرد ایک ہی کپڑے میں دوسرے مرد کے ساتھ نہ لیٹنے پر نہ ہی کوئی عورت ایک ہی کپڑے میں دوسری عورت کی طرف پہنچے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے جب پانی میں داخل ہونے کے ارادہ فرماتے تو اپنا کپڑا نہ اتارتے حتیٰ کہ اپنی شرمگاہ پانی میں چھپا لیتے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرمگاہ نہیں دیکھی۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالغہ عورت کی نماز بغیر اوڑھانی کے قبول نہیں ہوتی۔ محمد بن سیرین روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفیہ ام طلحہ کے پاس آئیں اور اس کی کچھ لڑکیوں کو دیکھا جو بالغ ہو چکی تھی لیکن بغیر اوڑھانیوں کے نماز پڑھ رہی تھی۔ محمد کہتے ہیں سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان میں سے کوئی لڑکی بغیر اوڑھنی کے نماز نہ پڑھے، کیونکہ میری تربیت میں ایک لڑکی تھی اور جب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے تو آپ نے میری طرف اپنی چادر ڈالی اور فرمایا، یہ چادر اس لڑکی اور ام سلمہ کی گود میں جو لڑکیاں ہیں ان کے درمیان تقسیم کر دے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ بالغ ہو چکی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی ایک کپڑے میں اسی طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر اس کے کپڑے کا کوئی حصہ نہ ہو۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو وہ اس کے دونوں کنارے کندھے کے اوپر سے مخالف سمت میں ڈال دے۔ سیدنا کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متابع مقام سے نکل کے باہر مقام پر آئے، آپ نے صرف ازار باندھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اوپر والی چادر نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر مقام کے پاس کچھ غلاموں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آپ ازار کھول کر اس سے توشیح کر لی اور پھر 2 رکعت پڑھی۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ ظہر تھی یا عصر۔ دوسری سند عبداللہ الرحمن بن کیسان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سیدنا کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا چیز پائی ہے، تو انہوں نے جواب دیا، میں نے آپ کو بنو مطیع کے کنویں باہر علیہ کے پاس ایک کپڑے میں لپیٹ کر ظہر یا عصر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نماز 2 رکعت پڑھی۔ سیدنا بن حارث کہتے ہیں کہ ہم سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس حالت میں داخل ہوئے کہ وہ ایک کپڑے میں لپٹ کر نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ ان کے اوپر والی چادر ان کے اتنی قریب تھی کہ اگر وہ اسے پکڑنا چاہتے تو پکڑ لیتے۔ بہرحال جب انہوں نے سلام پھیرا تو ہم نے ان کے سے اس لباس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا، میں نے یہ کام صرف اس لیے کیا تاکہ تمہارے جیسے بیوقوف مجھے دیکھ کر جابر پر ایسی رخصت کا چرچا کریں جس کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ پھر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلا۔ جب میں دوران سفر رات کے وقت آپ کے پاس آیا تو آپ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب مجھ پر بھی ایک ہی کپڑا تھا اس لیے میں نے اس کے ساتھ استعمال کیا اور آپ کی ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر یہ استعمال کیسا ہے؟ تو اس حالت میں نماز پڑھا کہ تجھ پر ایک ہی کپڑا ہو، اگر وہ وسیع ہو تو اس سے التحاف کر لیا کرو، اور کپڑا تنگ ہونے کی صورت میں صرف ازار باندھ لیا کرو۔ عبداللہ بن محمد بن عقیل کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ہمیں اس طرح نماز پڑھائیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ بس انہوں نے ہمیں ایک کپڑے میں نماز پڑھائی جبکہ ان کا کپڑا پاستانوں والی جگہوں کے نیچے باندھا ہوا تھا۔ سیدنا سہیل اپنے ساتھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے مردوں کو نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدار میں ازار تنگ ہونے کی وجہ سے بچوں کی طرح اپنے ازار اپنی گردنوں میں باندھے ہوئے دیکھا۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ اے عورتوں کی جماعت، اس وقت تک اپنے سر نہ اٹھانا جب تک مرد نہ اٹھانے۔ سیدنا ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں فتح کیا۔
فتح کے دن ایک کپڑے کے 2 کنارے مخالف سمت سے کندھوں سے گزر کر 8 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چشت کی نماز کی 8 رکعتیں پڑھی۔ ابو نضرہ بن بکیہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک کپڑے میں نماز پڑھنا سنت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا کرتے ہیں اور ہم پر کوئی عیب نہیں لگایا جاتا۔ یہ سن کر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن یہ لباس اس وقت تھا جب کپڑوں میں قلت تھی، اب اگر اللہ نے وسعت کر دی ہے تو 2 کپڑوں میں نماز ادا کرنا زیادہ پاکیزگی والا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے پاس سب سے پہلے نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ تو اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔